من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 ہے، آیت نمبر 158 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے چکر لگائے، اور جو کوئی اپنی طرف سے بھلائی کرے تو بے شک اللہ نیکی کا بدلہ دینے والا خبردار ہے۔ اس سے پچھلی 2 آیت کریمہ میں ہم نے سماعت کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ نے پہلے تو یہ کہا تھا کہ ہم مومنوں کو آزمائیں گے پھلوں کی کمی سے، مال کی کمی سے، صحت کے معاملے سے، یہ ساری چیزیں اللہ نے بیان کی تھی، اور کہا تھا کہ جو صبر کرنے والے ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ نے دوسری آیت میں یہ بھی کہا کہ جو صابرین ہیں، جو صبر کرتے ہیں اور وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ دیتے ہیں صبر کے دوران ان للہ و انا الیہ راجعون، اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کو نیکی عطا فرمائے گا۔ اور دوران مصیبت ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی فضیلت بھی ہم نے سماعت کی تھی کہ جو نقصان ہو گیا ہے یا نقصان ہو جائے اور پھر یہ پڑھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر نعم البدل عطا کرتا ہے۔ اب تمام تری باتوں کو ذکر کرنے کے بعد، جتنی ذکر یہاں موجود ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ صفا اور مروہ کی بات کر رہا ہے۔ لیکن آزمائش، مصیبت اور اس ساری چیزوں کے بعد صفا مروہ کی بات اور یہ کہنا کہ یہ میری نشانیاں ہیں، یہ کوئی جوڑ بنتا نہیں ہے۔ عقلاً اگر بات کی جائے تو جوڑ بنتا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جوڑ بنا کے اس کلام کے اندر اس کلام کی فصاحت اور بلاغت کو بیان کیا ہے۔ وہ کس اعتبار سے کہ اللہ نے فرمایا صفا مروہ میری نشانیاں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان دونوں پہاڑیوں پر اللہ تعالیٰ کی ایک صابرہ اور شاکرہ اور اس کی پیاری جو ولیہ تھی اس کے قدم لگے ہیں۔ ان کے قدموں کی نسبت، ان کی آزمائش کی نسبت، ان کے صبر کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے اسی عنوان کے تحت صفا مروہ کا ذکر کیا۔ اور یہ قاعدہ بھی ہے، جب ہم کسی کو عزیز رکھتے ہیں، کسی کو محبوب جانتے ہیں، تو جو اس سے تعلق رکھنے والی کوئی بھی شے ہوتی ہے وہ ہمارے نزدیک بھی محبوب ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اپنا قرب خاص عطا کیا تو ان سے تعلق رکھنے والی جو شے ہے، جہاں آپ کے قدم پڑے اس کی محبت میں، اللہ کی محبت میں، کیونکہ وہ ہجرت جو تھی وہ اللہ کی محبت کی تھی، اور اس محبت میں جو قدم صفا مروہ پہ پڑے تو اللہ فرماتا ہے یہ محبت کے قدم میری نشانی ہے۔ جہاں جہاں یہ گئے ہیں، یہ سارا راستہ، یہ سارا علاقہ، یہ دونوں پہاڑیاں میری محبت کی نشانیاں ہیں، میرے ایمان، میری معرفت، میری پہچان کی نشانیاں ہیں، کیونکہ ان دونوں پہاڑیوں کو نسبت میری ایک ولیہ سے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ میری نشانیاں ہیں۔ کائنات میں بہت سارے پہاڑ ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے یہ دونوں پہاڑ ہی میری نشانیاں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں اللہ کے پیاروں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ فرماتا ہے ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان دوڑنے والوں کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ صفا مروہ میں پر دور جہالت کے اندر 2 بت رکھے ہوئے تھے، ایک کا نام اصاف تھا، ایک کا نام نائلہ تھا۔ یہ دونوں بت کیا تھے؟ انہوں نے بیت اللہ کے اندر ایک مرد اور ایک عورت جو تھے، یہ دونوں جو تھے مرد عورت بیت اللہ کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر انہوں نے بدفعلی کی تھی، اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو پتھر کا بنا دیا تھا۔ پھر لوگوں نے کیا کیا؟ ان کو اٹھا کے صفا مروہ پہ رکھ دیا، اور پھر ان کو اہانت سے دیکھتے تھے، نفرت سے دیکھتے تھے۔
لیکن بعد میں چلتے چلتے جیسا زمانہ دور بدلتا گیا، شیطان نے وہ نفرت کو عقیدت میں بدل دیا، اور وہ جو گناہ کیا تھا لوگوں کی ذہن سے وہ ختم ہو گیا. آنے والی جتنی بھی دور گزرے اور نسلیں آئیں، اور ان کا یہ ذہن بن گیا کہ یہ شاید بدھ ہے، اور ان کو بدھ کا درجہ دے دیا گیا. تو اب جب دور جہالت میں صفا مروہ کے درمیان لوگ دوڑتے تھے تو اس کو ہاتھ لگاتے ہوئے جایا کرتے تھے. جب اللہ کے نبی نے صفا مروہ کے بیچ مومنوں کو دوڑنے کا حکم دیا تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس پر تو بت رکھے ہوئے ہیں، ہم کیسے دوڑ سکتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، بت رکھے ہیں تو رکھے رہنے دو، وہ بتوں کے لیے دوڑتے ہیں، تم بتوں کو نظر انداز کر کے اللہ کے لیے دوڑنا شروع کر دو. تو صحابہ کرام نے پھر اللہ کے لیے اس جگہ کی جو ہے وہ سعی کرنا شروع کی. لیکن بعد میں جب فتح مکہ ہوا تو اس کے بعد پھر وہ توڑ دیے گئے. اسی پر اللہ فرماتا ہے کہ یہ میری محبت کی نشانیاں ہیں صفا مروہ، اگر ان کے درمیان تم حج و عمرہ کے درمیان دوڑتے ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ تم میرے لیے دوڑ رہے ہو. اور نیت مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے، نیت سب سے قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے. اس لیے جیسے نیت ہوگی ویسا ہی فیصلہ کیا جائے گا، جیسے نیت ہے ویسا ہی فیصلہ ہے. اس کے اندر ایک عقیدے کی بات چھپی ہے. عقیدے کی بات یہ چھپی ہے کہ اگر آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو آپ کی نیت سے تعلق رکھتا ہے، اب جب نیت سے وہ کام تعلق رکھتا ہے تو آپ اس پر کوئی فیصلہ صادر نہیں کر سکتے جب کہ آپ کی نیت اس سے واضح ہو گئی. مثال کے طور پر میں نے ایک کٹوری لی ہے اور اس کٹوری پہ کوئی کلمات مقدسہ لکھے ہیں. اب اگر اس کو میں اس نیت سے اس پر پانی بہاتا ہوں کہ اس پر مٹی ہے، دھول ہے، یہ اس پر کچھ لگا ہے، تو اب اس سے لگنے والا پانی نالی میں جا سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نے اس کو دھونے کی نیت سے پانی کا اسراف کیا ہے. لیکن اگر دھونے کے بعد صاف ہو، پاک ہو اور مٹی وغیرہ نہ ہو، اب اگر آپ اس میں پانی اس نیت سے ڈالتے ہیں کہ میں اس کو پیوں گا بطور شفا کی نیت سے، تو اب یہ پانی آپ ایسی جگہ پر نہیں پھینک سکتے کہ جہاں پر پانی کا جو ہے پانی کی بے ادبی ہو سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اب اس پانی سے حکم بدل چکا ہے، اب اس پانی کی نیت سے جو ہے پانی کا حکم بدل چکا ہے. ایسے ہی یہاں پر یہ اللہ نے فرمایا کہ صفا مروہ پہ اگرچہ بت رکھیں، تم نیت کر لو اللہ کی. جب اللہ کی نیت کر لو گے تو دوڑنا اس پر جائز ہو جائے گا. مزارات اولیاء کا اسی سے اللہ ہمارے علماء جو ہے حکم صادر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صفا مروہ پہ اپنی ولیہ کی نشانی کی سبب ان کو اپنی نشانی کہا ہے. تو اسی طرح جہاں پر اہل اللہ کا وجود ہوتا ہے وہ مقام اللہ کو بڑا محبوب ہوتا ہے. جہاں اہل اللہ ذکر کرتے ہیں، جہاں اللہ کی یاد اور معرفت ہوتی ہے، وہ مقام اللہ کو زیادہ محبوب، زیادہ عزیز ہوتا ہے. کیونکہ اسی طرح جس طرح صفا مروہ پہ حضرت ہاجرہ کی وجہ سے اللہ نے اس کو نسبت دی ہے، ایسے ہی جتنے وہ مقامات کے جہاں اللہ والوں کی وجود ہے وہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے اور عزیز ہے. اب ان پر حاضری دینے کی نیت کیا ہوتی ہے؟ تاکہ ہم وہاں جائیں اور ان کے واسطے وسیلے سے اللہ سے دعا کریں. خدا اللہ ہی کو مانتے ہیں، صاحب قبر کو نہیں مانتے. ہم یہ نہیں کہتے نعوذ باللہ کی مزار والا خدا ہے، نہیں، بلکہ ہم ان کے قرب میں بیٹھ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ مقام اللہ کا پسندیدہ ہے. یہ مقام کیونکہ اللہ کا پسندیدہ ہے کیونکہ یہاں اللہ کے ولی کا وجود ہے، اور یہ وہ ولی ہے جس سے اللہ کی یاد رکھی ہے، اور جہاں اللہ کی یاد ہوتی ہے وہ مقام اللہ کو محبوب ہوتا ہے. اس لیے مزار پہ جا کے دعا کرتے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام جب حضرت مریم کی حجرے میں جایا کرتے تھے تو آپ نے کہا، جب وہاں پر بے موسمی پھل دیکھے، قرآن میں خود ہے، آل عمران کے اندر ہے، جب بے موسمی پھل حضرت مریم کی حجرے میں دیکھے تو آپ نے کہا کہ تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا مجھے اللہ عطا کرتا ہے. حضرت زکریا سمجھ گئے کہ یہ بھی اللہ کی محبوبہ ہے اور یہ مقام بھی اللہ کو پسند ہے، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بے موسمی پھل عطا کر رہا ہے. وہیں بیٹھ کر حضرت زکریا نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی، اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں ان کو بیٹا عطا فرمایا. یہ قرآن کے اندر پورا واقعہ ہے. اب اس سے پتہ لگتا ہے کہ اہل اللہ کے قرب میں دعا کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے. حضرت زکریا نے حضرت مریم کے قرب میں رہ کر دعا کی تھی، اللہ نے کو بیٹا عطا کیا ہے. اب مزارات پہ جا کے اگر کوئی اپنی اولاد کے لیے دعا کرے تو کوئی شرک نہیں کر رہا ہوں. مزارات پہ جا کے اپنے قرضے اتارنے کے لیے دعا کر رہا ہے، مریضوں کے لیے شفا کی دعا کر رہا ہے تو وہ کوئی شرک نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ اللہ کے ولی کا قرب حاصل کر کے ان کا واسطہ اور وسیلہ دے کر اللہ سے دعا کر رہا ہے، جو کہ قرآن کا طریقہ ہے، قرآن میں خود بیان کیا گیا ہے. لیکن آج پھر کیا ہوتا ہے، زبردستی جو ہے یہ کام جو قرآن کا اصول ہے، جو طریقہ قرآن ہے،
آج کچھ لوگ جو ہے زبردستی اس کو شرک بنانے کے اوپر تلے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں تک بھی فرمایا ہے کہ اگر کسی مسلمان کو کوئی مشرک کہے، یہ کافر کہے، اور اس مسلمان کے اندر نہ شرک پایا جاتا ہو نہ کفر پایا جاتا ہو، کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے۔ اب جو یہ مشین گن لے کے کھڑے ہوتے ہیں نا، یہ مشرک، یہ مشرک، یہ مشرک، یہ کافر، یہ کافر، یہ کافر، یہ کافر، ان کو سوچ لینا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرا ہی کہنا میرے گلے پڑ جائے، کیونکہ قرآن سے ہم کام کر رہے ہیں نا، قرآن سے کام کر رہے ہیں۔ اچھا اب رہی بات جب مزارات کی بات آ رہی ہے تو ضمن یہ بھی عرض کر دوں، اب جہاں مزارات اولیاء پر غیر شرعی امور ہے، غیر شرعی کام ہے، عورتوں کا بے پردہ آنا ہے، دھول تاشے کے ساتھ دھمال کا ڈالنا ہے، اور گندے کام کرنا ہے، نشہ وہاں کرنا، اور اس طرح کی جو فضولیات وہاں رائج ہو چکی ہیں قرب اہل اللہ کے درمیان، اس سے نہ تو اسلام اس چیز کا درس دیتا ہے، نہ یہ لوگ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، نہ یہ اہل سنت کا طریقہ وتیرہ رہا ہے کہ یہ دراصل ناجائز حرام کام کرتے ہیں قرب اولیاء کے درمیان رہ کر۔ اب ان کے ہوتے ہوئے آپ کسی مسلک کو بوجہ تہمت نہیں بنا سکتے کہ وہاں تو ایسا ہوتا ہے، وہاں تو یوں ہوتا ہے، وہاں تو ایسے ہوتا ہے، تو آپ جائز طریقے سے چلے جائیں۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ ناجائز کام کا حصہ بنے؟ جب جسم پہ کوئی زخم لگتا ہے نا، اس زخم کو کاٹ کے نہیں پھینکا جاتا جسم کے حصے سے، اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ اسی طرح قرب اولیاء کی مزارات کے گرد اس طرح کی ناجائز دھندے لگے ہیں، تو آپ ان کو ٹھیک کریں، ان کو ہٹائیں، ان کو بند کریں، نہ کہ یہ کہ مزارات اولیاء کو بم دھماکوں سے اڑا دیں یا پھر مزارات اولیاء پہ جانے کو شرک قرار دے دیں۔ یہ غلط کام ہے۔ اچھا اب رہی بات کہ وہاں ہوتا کیوں ہے؟ وہاں ہوتا اس لیے ہے کہ بھائی جن کے ہاتھوں میں ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، ان کو مزہ آتا ہے، ان کو اپنے ناجائز کام اللہ کے ولی کی ذات کے پیچھے چھپا کے کرنا ہے، اس لیے تو وہ حلال جان کے کر رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ۔ آپ مزارات اولیاء کا کنٹرول دیں علماء کے ہاتھ میں، دیں مذہبی لوگوں کے ہاتھ میں، تو یہ کوئی نظر نہیں آئے گا۔ آپ جب دیں گے تو کنٹرول، اب بوجہ تہمت علماء کو بنایا جاتا ہے، اختیارات علماء کے پاس ہے ہی نہیں، کہ تو تمہارے علماء کیا کر رہے ہیں، تو بھائی اختیارات تو دو، اختیارات علماء کے ہاتھ میں آئیں گے تو کوئی نظر بھی نہیں آئے گا۔ لیکن یہ بہت بڑا مافیا ہے، ہر بندے کا کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کھاتا چلتا ہے، مانگنے والا فقیر بھی وہاں پر جو نا اتھارٹی لے کے کھڑا ہوتا ہے، اس کی جگہ سے آپ ہلا نہیں سکتے، اس کے سامنے بھی اگر ٹھیا لگا کے کھڑے ہو جائیں گے وہ فوراً آ جائے گا گینگ لے کے، ہٹیاؤ بھائی یہ میرا راستہ ہے، میرا علاقہ ہے۔ یہ بہرحال ایک سلسلہ ہے۔ تو یہ بات چلی تھی اللہ کے ولیوں سے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو صابر شاکر رہتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ جیسے کہ صفا مروہ کی نشانی اللہ نے کہا، وجہ اس کی یہی تھی کہ وہاں پر ایک صابرہ شاکرہ عورت کے قدم لگے تھے، ان کے قدموں کو صدقہ مانگتے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں توکل، صبر اور اپنی رضا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ والسلام پڑھ لیجیے۔ صفا جان رحمت پیدا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام، مجھ سے خدمت کی قدسی کہے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پیدا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ان الدیار حصبا یوما الى ارض الحرم، بلغ سلامی روضة فیہا النبی المحترم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔